مجھے یہ بتائیں، میں اس پہ آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ چینی کے بارے میں موجودہ حکومت کا سب سے بڑا جو ہے سکینڈل جو ہے وہ ہے، بتائیں نا ذرا تفصیل اس کی بتائیں۔ اتحادی حکومت کی جناب پہلی جو سب سے بڑی نیگلیجنس ہے، جو جس کی قیمت عام پاکستانی دے رہا ہے، وہ ایک میگا سکینڈل کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور وہ ہے چینی کی قیمت۔ پاکستان میں چینی ہماری ضرورت سے زیادہ تھی، ہمارے پاس وافر چینی تھی۔ سب سے پہلے تو اگر اعزاز یہ بات کریں کہ دنیا کی بہترین کاٹن پیدا کرنے والی زمینوں کو ہم نے گنے میں کنورٹ کر دیا، اور وہ جو ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ بہت بڑی تعداد میں رک گئی۔ اس پہ تو کبھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ چینی مافیا ہے کیا، کون کون لوگ آن کرتے ہیں۔ یہ سب سے نارمل سی مل جو ہے نا، وہ بھی 6-8 ارب روپے سے نیچے نہیں لگتی، نارمل سی مل۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ ملیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مافیا کتنا پاورفل ہے پاکستان میں، اور اس میں بہت سارے ادارے بھی ہیں جن کی آنرشپ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سیاسی خاندان ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ کسی عام آدمی کی شوگر مل ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ ان پہ ڈیٹیل میں کبھی بات کریں گے کہ کیسے ہماری وہ کاٹن کی زمین کو ہم نے گنے کی زمین میں کنورٹ کر دیا، پھر گنے کے کاشتکار کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے وہ اس پہ بھی علیحدہ بات کریں گے۔ ابھی ہم صرف چینی کی قیمت کے اوپر بات کریں تو اتنی ہیسٹ میں اعزاز سمری پاس کروائے گی کہ سرکولیشن کابینہ سے سرکولیشن کی ایک سمری جو ہے وہ ہوئی، سرکولیشن تھرو سرکولیشن جو ہے اپروول لی گئی کہ جی پاکستان میں بڑی چینی پیدا ہو گئی ہے جی، تو اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس وقت بھی یہ ساتھ کہا گیا تھا کہ آپ اس چیز کو میک شور کرے گی شوگر انڈسٹری کہ پاکستان میں چینی کی قیمت نہ بڑھنے پائے۔ اعزاز 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ ہم نے برآمد کر دی، باہر بیچ دی، پاکستان سے باہر بیچ دی، ٹھیک ہے۔ اب کس نے انشور کرنا تھا؟ شوگر انڈسٹری تو کہہ رہی ہے جی کہ اب تو کاسٹ ہی بڑھ گئی ہے جی۔ اس وقت پاکستان میں 175 روپے سے لے کے 200 روپے کلو تک چینی فروخت ہو رہی ہے، جو 65 روپے پر کے جی غریب آدمی کی جیب کے اوپر ڈاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ذمہ داری لینے پہ تیار نہیں کہ چینی کیوں ایکسپورٹ ہوئی، یہ سیدھی اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کو انشور کرانا چاہیے تھا، اور جو ہی ان کو نظر رکھنی چاہیے تھی، اس کے اوپر باقاعدہ کمیٹی بنی ہوئی تھی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیکھے کہ کتنی را شوگر ہمارے پاس ہے، کتنی تیار شوگر ہے۔ وہ اب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنی، اور آج اس کا اجلاس ہوا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں ان کی سربراہی میں، اور انہوں نے یہ نوید سنائی ہے قوم کو کہ اب چینی کی قیمت 159 روپیز 159 روپے پر کے جی ہوگی، یعنی کہ 25 روپے پر کے جی کو ڈاکے کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا غلط فیصلہ، قیمت عام پاکستانی دے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں دے گا؟ کیا پہلی حکومت اتنی نادان ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ کتنی چینی ہمیں اگلے سال چاہیے، ہماری آبادی کتنی ہے، کیا سلسلہ ہے؟ صرف اور صرف پاورفل جو مافیاز ہیں ان کے ہاتھوں میں حکومت اعلیٰ کا بنی ہے، اور حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے بھی بڑے طاقتور لوگ ان کے حامی ہیں، اور اگر اس کی تحقیقات کی جائیں تو یقیناً اس میں کابینہ کے لوگوں کو بھی فکس ہونا چاہیے۔ اس میں بڑے بڑے وہ جو مافیا کے لوگ ہیں لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ شوگر ملوں کے آنر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بہرحال جو سب سے بیڈ نیوز ہے وہ اس اتحادی حکومت کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میگا ترین سکینڈل ہے، اور اس کا میرا خیال ہے نیب کا کیس ہونا چاہیے ان کے اوپر کہ جناب آپ نے پہلے یہ الاؤ کیوں کیا، پھر آپ نے مانیٹر کیوں نہیں کیا، آپ نے شرط رکھی تھی کہ پاکستان کی ضرورت کے مطابق چینی رہے گی، پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ قیمت بڑھنے نہیں چاہیے پاکستان میں، وہ انشور نہیں ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بعد اب آپ نے جو 159 روپیز ٹھنڈے پیٹوں یہ تسلیم کر لیا کہ 159 پہ قیمت آپ کر لیں تب بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ سارا ایک ڈاکہ ہے، ایک چوری ہے طاقتور لوگوں کی، پاکستان کے عام آدمی کے ساتھ ایک اس کے ساتھ زور زبر ہے، جب اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ پوچھنے والا کیوں کوئی نہیں ہے کہ فیصلہ سازوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس چوری کے حصے دار ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو یہ اعزاز، یہ ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر، یعنی کہ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جی دنیا کی سب سے سستی اسٹیٹ ہم نے بنا دی ہے، اشیاء ضروریہ ہم نے جی مفت کر دی ہیں، اور دوسری طرف جو روز استعمال ہونے والی ایک بنیادی چیز ہے چینی، وہ آپ اب کہہ رہے ہیں جی کہ 25 روپے کلو تک اگر آپ مہنگی بھی بیچیں تو اسٹیٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اب آپ 65 روپے مہنگی نہ بیچیں۔ ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ دیکھیں ہمارے دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں احمد نورانی،
بہت ہی تحقیقاتی صحافی، زبردست پاکستان کے تحقیقاتی صحافیوں میں سے ہیں، مشکل ترین جابس کرنے والے، وہ کام کرنے والے صحافی ہیں، جان جوکھوں میں ڈال کے ان کی کسی نظریات سے، بہت سارے نظریات سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف رکھنے کی بھی گنجائش ہے، ٹھیک بات. کیونکہ ان کے کچھ جو سیاسی ویوز وہ لکھتے ہیں ان کا جھکاؤ زیادہ پی ٹی آئی کی طرف ہوتا ہے، اور وہ اس کو صحیح سمجھ کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بغیر کسی لالچ اور دباؤ کے جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں. ان کی رائے میں کجی ہو سکتی ہے، ان کی رائے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، ان کی رائے کے سے آپ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ کل ان کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور ان کے 2 بھائیوں کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، ان کی فیملی کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے. تو آپ کل رات وہاں پہ تھے، تو پلیز ذرا ہمیں بتائیں کہ آصف، کیا ہوا میں تھا. آدھی رات کو ان کے گھر گیا. مجھے جب یہ واقعہ پتہ لگا تو آدھی رات کو ان کے گھر گیا. ظاہر ہے مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں سب کی سمجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو میں وہاں پر گیا تو مجھے ماں جی سے میری ملاقات ہوئی، ہماری بہن سے ملاقات ہوئی. احمد نورانی کی بہن ہے تو ظاہر ہماری بھی ہماری بہن ہے. بہن ہے، ظاہر ہے. تو وہ بڑی پریشان تھی. جو والدہ ہیں بالخصوص، ان کے آنکھوں میں جو آنسو دیکھے میں بڑا ڈسٹرب ہوا. اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے لوگ، تو وہ آئے اور انہوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، پھر وہ کھڑکی سے اندر آ گئے اور وہ میرے 2 بیٹوں کو لے گئے. یہ بات اس میں انہوں نے، کچھ لوگ پولیس کی وردیوں میں بھی تھے اعزاز؟ اس میں رات کا اندھیرا تھا، کوئی ایک تھا جس نے کوئی وردی پہنی ہوئی تھی، لیکن چونکہ رات کا وقت تھا تو اس سے انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا جی میرا نام گلزار ہے. ٹھیک ہے. اب اچھا، ویسے میں نے نا پولیس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں یہاں پر ان سے پوچھا کہ بھی آپ نے یہ کر، انہیں پتہ ہی نہیں تھا جینوئنلی. پھر آج ابھی صورتحال یہ ہے آصف کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمان مزاری نے پٹیشن دائر کر دی ہے، اور وہاں پر آج سارا دن کھڑی رہی ہے، پولیس کھڑی رہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے کہ جی آپ نے نا جو سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دینی. ٹھیک ہے، اہل علاقہ نے. اہل علاقہ کو. تو لوگوں کے پاس تو اپنی وزڈم ہے، لوگ خود سمجھدار ہیں، لوگ اپنا. احمد نورانی سے اختلاف ہو سکتا ہے، احمد نورانی کے ساتھ کسی معاملے پہ کسی کو کوئی دقت ہے تو وہ قانونی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن ان کے جو بہن بھائی ہیں، ان کی جو فیملی ہے، ان کے کوئی شہری حقوق ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مہذب یا غیر مہذب ڈیفائن کرتی ہیں. آصف وہ تو میرا یہ، جی ہاں آپ پلیز کریے سوری. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر احمد نورانی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے، تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے. جی ہاں ٹھیک بالکل ہے. ٹھیک بات. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اس کو پروو کرنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں ایسے اور سامنے لانے چاہیے اس کے بالکل حقائق. ٹھیک. وہ آصف میں ایک بات کروں گا کہ وہ پہلے زمانوں میں، زیادہ پرانی بات نہیں، 10-20 سال پرانی بات ہے، کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں ایف سی آر ہوا کرتا تھا، فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن. وہ ایف سی آر کیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی یا اگر آپ نے کوئی جرم کیا جو میری نظر میں جرم ہے، تو میں آپ کے پورے قبیلے کو، بلکہ بعض کیسز میں تو پورے کے پورے گاؤں کو سزا دے دوں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمارے ہاں ایف سی آر ہی لگ گیا ہے. اگر کسی ایک نے کچھ کیا ہے جس سے کوئی ناراض ہے تو میرے خیال میں. اعزاز، وہ تو گورے کا قانون تھا اور وہ ٹرائبل سماج کے لیے جی تھا. ہاں، دیکھیں نہیں تو ہم تو ٹرائبل آپ ٹھیک ہے، ادھر ہی ہم تو اجتماعی سزا پہ کوئی یقین نہیں رکھتے کہ میں اگر غلط کام کروں، سپوز جی ہاں وہ بھی ڈیفائن ہونا ہے ابھی کہ غلط ہے یا صحیح ہے، اور میرے کسی فیملی ممبر کو اس کی وجہ سے اگر کوئی ٹارگٹ کرے تو یہ غلط بات. بالکل ٹھیک بات. آپ کوئی مجھے بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے بھی کوئی جو ہے وہ کوئی بڑی پاورفل ایک کمیٹی توڑ دی اور شہباز گل جو ہیں وہ بھی کوئی جاب لیس ہو گئے. شہباز گل تو اس میں ایک ممبر ہے، خالی شہباز گل اس میں خالی اہم نہیں ہے. سجاد برقی یہ عمران خان کے قریبی عزیزوں میں شمار ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. سجاد برقی ہیں، اور پھر اگین زلفی بخاری، ویری امپارٹنٹ مین. ان سب میں سے اگر کوئی اہم آدمی اگر میں کہوں گا تو میں کہوں گا کہ وہ زلفی بخاری ہیں. ایک فارن افیئرز کمیٹی بنائی تھی پاکستان تحریک انصاف نے. اس میں زلفی بخاری تھے، سجاد برقی تھے، شہباز گل تھے، اور عاطف خان. عاطف خان آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہیں، پی ٹی آئی کی جو ایکٹیو پالیٹکس ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس کمیٹی میں جو باقی 3 ممبر تھے وہ تھے بیرون ملک. سجاد برقی امریکہ میں ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ امریکی کانگریس نے پاکستان کے خلاف ایک قرارداد منظور کروائی تھی، سجاد برقی کا اس میں بڑا رول تھا. زلفی بخاری یہ برطانیہ میں ہوتے ہیں، اور برطانیہ کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں زلفی بخاری کی بڑی انپٹ رہتی ہے. شہباز گل ہوتے تو امریکہ میں ہے، لیکن عام آدمی یا عام
جو پی ٹی آئی کا فالوور ہے ان کو جانتا ہے. اس طرح سے ہے کہ انہوں نے آج کل ایک یوٹیوب کا چینل بھی شروع کر رکھا ہوا ہے. تو وہ اس کمیٹی کے ایکس آفیشیو ممبر کی حیثیت سے یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں اور کمیٹی جو پارٹی کی جو باتیں ہیں پارٹی کی وہ باتیں بیان کر دیتے. اور پھر بعد میں پارٹی کے جن لوگوں سے ان کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بھی ان کو لا کر تنقید کرتے تھے. انہوں نے بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے پارٹی کے، جن کے دستخط سے یہ جاری ہوا ہے حکم نامہ، ان کو بھی ٹارگٹ انہوں نے کیا اپنے وی لاگز میں. انہوں نے شیر افضل مروت کو بھی ٹارگٹ کیا، علی امین گنڈاپور کو بھی ٹارگٹ کیا، نیم اینی بڈی، جتنے بھی بڑے اسٹالورٹس ہیں سب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اب ہوا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ دیکھ لیں. اس نوٹیفیکیشن کی جو پہلی لائن ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ سب کچھ جو فیصلہ کر رہے ہیں نا یہ کمیٹی تحلیل کرنے کا، وہ ود دی اپروول آف جناب عمران خان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مقصد جس کا کہ یہ کمیٹی کے جو 4 ممبرز ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا ان کا جو ان پٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو، پرٹیکولرلی سجاد برقی اور زلفی بخاری، وہ پاکستان کی ریاست کو ڈیمیج کرتا ہے نا، تو یہ نقصان دہ ہے. تو اس لیے ہم یہ کمیٹی ڈسمینٹل کر رہے ہیں. اب یہ کمیٹی ڈسمینٹل ہو گئی. اب بیچ میں جو لکھا ہوا ہے ود دی اپروول آف عمران خان، مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ یہ شہباز گل کے اوپر جو جتنی مرضی یہ گندی زبان استعمال کریں، جو مرضی، یہ آپ کو پتہ ہے بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. اور جب یہ یہاں پر تھے تو یہ ایجنسیوں نے ان کو اٹھا لیا، ہم نے یہاں پر شو کیا، اور پھر پولیس کے پاس آئے اور پولیس کے ایک افسر کو یہ ساری معلومات دینے لگ پڑے. وہ چونکہ سادہ کپڑوں میں تھا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایجنسی کا ہے. تو یہ بشرا بی بی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں بڑی انہوں نے عجیب و غریب معلومات دی. پھر یہ معافی تلافی کر کے باہر چلے گئے. اب باہر جا کے چونکہ چرب زبان بڑے وہاں پر باتیں کرتے. اب معاملہ آصف یہ ہو گیا ہے کہ ان کو جو پارٹی ہے اس نے تو ڈس اون کر دیا، پارٹی نے تو ختم کر دیا ان سب لوگوں کو. لیکن میں نہیں سمجھتا، میں پوری ایمانداری سے بات کہوں گا، خان صاحب انہیں ڈس اون نہیں کر سکتے. نہیں، اس میں اعزاز یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی اس نوٹیفیکیشن کا ٹارگٹ ہے شہباز گل، اور بعد میں ایک کمیٹی فارم کی جائے گی جس میں وہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں. دیکھیں عمران خان جو ہے نا، ظاہر ہے ایک انسان ہے، انہوں نے تو کوئی جن نہیں رکھے ہوئے نا. ٹھیک بات. تو انہیں کوئی آ کے بتائے کہ جی کہ یہ ہو گیا. عمران خان کا سورس کیا ہے؟ جو لوگ جب باہر سے جاتے ہیں ملتے ہیں تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں. اب وہ انسان ہے، جب ان کی پارٹی کے اہم لوگ ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ یہی ہوا ہوگا. اس کی میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں. ابھی جو پارٹی پیپلز پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، جن میں بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اسد کیسر ہیں، یہ علی محمد خان ہیں، یہ سارے لوگ اس بات کے حامی تھے، عمر ایوب تھے، کہ بھئی ہمیں اس میں جانا چاہیے. یہ جو ہائیسٹ فورم ہے، یہ پارلیمانی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے، اور وہاں اپنا موقف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ مانا نہیں جائے گا لیکن ہم اپنا موقف تو رکھیں. کم از کم وہاں بیٹھیں گے سارے پاور کوریڈورز کے سارے ادھر سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوں گے، تو وہاں ہم اپنا موقف رکھیں اور اپنا جو بھی پروٹیسٹ ہے وہ بھی ریکارڈ کرائیں. ان کو کہیں کہ ہمیں اس بات پہ دکھ ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ شکایت ہے. تو پارٹی میں جب سیاسی پارٹی میں بات چیت ہوئی تو وہاں عالیہ حمزہ جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں جانا چاہیے تو پھر خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائی جائے اور ان کی اپروول سے جانا چاہیے. اب جب بات کی کہ خان صاحب سے ملاقات کی تو ملاقات نہیں کرائی گی. بتایا گیا جی کہ ملاقات تو فوری طور پر ممکن نہیں، آپ نے ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. طے یہ ہوا کہ ووٹنگ کی جائے. ٹھیک ہے، تو وہاں ووٹنگ جب ہوئی تو 21 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. اب پھر وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو جب سلمان اکرم راجہ اور ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب گئے نا عمران خان صاحب سے ملنے، تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم حامی کس آئیڈیالوجی کے تھے یا کس رائے کے حامی تھے اور وہاں ووٹنگ ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے. تو واقفان عالیہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جا کے خان صاحب کو کہا جی کہ ہم نے سیاسی کمیٹی میں طے کیا جی کہ جب تک آپ اپروول نہیں دیں گے، آپ کی اپروول کے بغیر تو وہ نہیں ہوئی تو ہم گئے ہی نہیں ہیں اس میں. انہوں نے یہ دیکھیں، اور خان صاحب ظاہر ہے کہ اس موقف کو مان لیں گے جب پارٹی کے 2 سینئر 3 بندے ان سے بات کر رہے ہیں.
تو وہاں پہ نا اعزاز ایک اندر کی جو پالیٹکس ہے انٹرنل اس پہ بڑی ایک دوسرے کے خلاف بات ہے. اب دیکھیں شیر افضل مربت کو جب نکالا جاتا ہے تو ظاہر ہے کسی نے جا کے بتایا نا کہ شیر افضل تو یوں ان کا اچھا نکاح. خان صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی بڑے قانون کے کچے تھے اس معاملے میں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سجاد بخاری عمران خان کے عزیز ظاہر ہے نہیں میں زلفی بخاری ان کا بہت بڑا رول ہے. یہ اعزاز یہ آپ دیکھ لیجئے گا ان لوگوں کو یہ اس کا ٹارگٹ اب اس میں سے اگر ایک بندے کو نکالا جاتا نا تو وہ خبر بنتی نا میڈیا کی. یہ اس کو ایک طریقے سے نا ڈسبینڈ کیا کمیٹی ختم کر دی. یہ دوبارہ کمیٹی بنے گی کسی اور نام سے بنے گی چند دن بعد بنے گی اس میں کچھ لوگ نہیں ہوں تو وہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ میڈیا کی بیسیکلی یہی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ان سب لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. میرے لیے یہ ایسا نہیں ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ایون میں اب آپ کو بتاؤں شہباز گل کی بھی دیکھیں نا وہ زبان تو چلاتا ہے نا. نہیں اس سے خان صاحب بڑے خوش ہوتے تھے اس زبان درازی سے. وہ بڑے دیکھیں عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم جو سب سے زیادہ میٹنگ کی ہے نا وہ ترجمانوں کے ساتھ. جی ایسے ہی کہ آج تم نے فلاں کی کلاس لینی ہے آج تم نے فلاں کوئی تو خان صاحب نہیں اور خوش ہوتے تھے. نہیں خان صاحب کو ہر وہ شخص اچھا لگتا ہے جو بد زبان ہو جو گالم گلوچ کرے. یار اگر آپ اکراس دی پارٹی آپ ترجمانوں کے بیچاروں کی ڈیوٹی مشکل ہے انفارچونیٹ. جی سارے ترجمانوں مجھے کوئی ڈیسنٹ ترجمان آپ بتائیں جن کی بڑی اچھی لینگویج ہو. اور نہیں لیکن آصف یہ تو دیکھو نا یہ شہباز گل کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں اس نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے عورتوں کے بارے میں اس کی زبان دیکھیں. میں ایگری کہ یہ ان کے پہلے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں وہ فیورٹ تھے خان صاحب کے. جی کہ بھائی تو جو ہے نا صحیح کرتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک بندہ ایبسنٹ ہے نا وہ تو خود نہیں مل سکتا اس کے بارے میں جو لوگوں نے بریف کیا نا تو وہ مان لی. لیکن میں نہیں سمجھتا لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب ان کو جسے کہتے ہیں ڈس انگیج کریں گے میری کیونکہ وہ ان کا ویپن ہے. لیٹر کسی وقت کریں گے ابھی فی الحال ان کے خلاف ایک چار. لیکن اعزاز اسی سے ایک بات اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف ایک بات لائن دیکھیں خان صاحب جو ہے خان صاحب کو کتنا کہا گیا کہ یہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ٹرولز ان کو ڈس اون کریں. خان صاحب نے کبھی کیا نہیں کیونکہ وہ تو ان کا ویپن ہے بھائی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں معلومات بیس بات بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کو اسلام آباد سے لاہور جب شفٹ کیا جا رہا تھا نا جب سپریم کورٹ کے حکم پہ جب ان کا گڈ ٹو سی یو اور واپس کریں اور ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ ان کو بیل گرانٹ ہوئی تو لاہور کے راستے میں وہ سارے راستے اپنے ایک دوست سے پوچھتے رہے کہ یار وہ عادل راجہ کا ذرا چیک کرنا اس کا ولاگ آیا کہ نہیں. عادل راجہ بالکل. یہ میں آپ کو ایک معلومات دے رہا ہوں جو ایسے ہی گاڑی بالکل کسی بندے نے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب کیوں ڈس اون کریں گے ان کی پارٹی کے وہ جو ان کو اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن اعزاز بات یہ ہے کہ تنقید یا اس کو سننا صرف حکمران جماعتوں یا سیاسی جماعتوں کا یا ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کراس دی بورڈ ہے کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے.